الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج جمعرات ہے، یہ بیان سیرت کا بدھ کو ہوتا ہے اور آئندہ انشاءاللہ بدھ ہی کو ہوگا۔ سفر کی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے کل نہیں ہو سکا تو صرف آج کے دن کی یہ تبدیلی ہے، آئندہ سے انشاءاللہ اپنے موقع پہ اور اپنے وقت پہ ہوا کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سیرت بیانات کا یہ سلسلہ چلتے چلتے آج 50واں بیان ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب پہلا بیان شروع کیا تھا تو اس وقت مجھے پورا اندازہ نہیں تھا کہ کتنے ہوں گے۔ میں نے سوچا شاید 40 ہو جائیں، چاہے 50 ہو جائیں، 70 ہو جائیں، تو اللہ نے 50 تک پہنچا دیا اور ابھی ہمارے 6 ہجری تک ہم پہنچے ہیں۔ 4 سال یہ باقی ہیں اور کچھ اور 7 معاملات باقی ہیں، تو اگر اللہ کو منظور ہوا تو 50 آج ہو گئی، سینچری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا۔ نہایت الحمدللہ ترتیب اور تفصیل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے سارے لنکس یوٹیوب، عشق الہی پہ، میسج ٹی وی پہ، درسقرآن.com پہ موجود ہیں۔ کسی کو ضرورت ہو مجھے واٹس ایپ کریں، میرے نمبر کے اوپر تو سارے لنکس بھیجے جا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے کلپس بھی موجود ہیں تو وہ بھی منگوائے جا سکتے ہیں۔ کم سے کم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اول تا آخر سن ہی لیں۔ اصل تو یہ ہے کہ کتابوں میں پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر کو کھولیں، وہاں سے دیکھیں، کتابوں کو کھنگالیں، مزہ تو تب آئے گا۔ لیکن اگر اس کا موقع نہیں تو اسی کو اگر سن لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ 6 ہجری تک ہماری باتیں ہو چکی ہیں الحمدللہ کافی حد تک۔ اب 7 ہجری، گزشتہ بدھ تو میں گلگت کے سفر پہ تھا، اس سے گزشتہ بدھ جب بیان ہوا تھا تو اس میں صلح حدیبیہ سے واپسی اور سارے معاملات چلے تھے۔ صلح حدیبیہ دیکھنے میں مغلوب ہو کر دب کر ایک صلح کی گئی تھی، لیکن پیارے اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا اور اس میں وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ اور وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ وعدے تھے کہ عن قریب بہت جلدی ایک فتح آپ کو ملے گی۔ اس فتح سے مراد خیبر کی فتح تھی، اور فرمایا اور بھی بہت ساری ملیں گی، مغانم کثیرۃ، خوب ملیں گی۔ مکہ بھی فتح ہوگا، روم اور فارس بھی فتح ہوں گے، دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ صلح حدیبیہ ایسی بڑی نعمت تھی، اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اچھا، مکہ کے جو 13 سال تھے وہ فقط صبر کے تھے، ظلم کو برداشت کیا گیا، ون وے۔ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے معاہدے کیے امن کے، تو مختلف لوگوں سے کیے، یہودیوں سے بھی کیے، لیکن یہ یہودی ہمیشہ سے شرارت کرنے والے لوگ رہے۔ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ کے احکامات کو توڑا اور احکامات کو مسخ کر دیا۔ اور آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کی باتوں کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ جو پہلے کبھی یہودیوں نے کیا تھا، آج ہمارے بہت سارے نام نہاد دانشور یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور انبیاء کی تکذیب کی۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ علماء کی تکذیب بھی کرتا ہے، اور علماء حق وقتاً فوقتاً شہید بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو باتیں یہودیوں کی تھیں قرآن میں،
وہ آج ہمارے اندر بعض طبقات میں موجود ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی جب صلح حدیبیہ کے بعد واپسی ہوئی تو واپسی پہ سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے وعدے کیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے، ذی الحجہ مدینہ میں رہے اور محرم کا مہینہ بھی کچھ مدینہ میں گزارا۔ آخر محرم جب آیا تو نبی علیہ السلام نے خیبر کی طرف چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ خیبر کے یہودیوں کی خبر لی جائے کہ یہ اتنے تنگ کرنے والے اور اتنے دھوکے باز اور غدار ہیں کہ جتنے ان سے معاہدے کیے ہر معاہدے کو انہوں نے توڑا، اب انہیں سبق سکھایا جائے۔ ہمیں بات کر رہا تھا کہ پہلے 13 سال جو تھے نا، یہ تو فقط صبر کے تھے، دوسرے جو 6 سال تھے یہ دفاعی اقدامات کے تھے۔ پھر صلح ہو گئی، نبی علیہ السلام نے تمام دنیا کے بادشاہوں کو بہت سارے ملکوں میں اپنے قاصد بھیجے، ایمان کی دعوت دی، تاہم پھر حکم آیا اقدامی قدم اٹھانے کا یہودیوں کی سازشوں کے خلاف، کہ ہر وقت ہر جگہ اسی چکر میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو، اسلام کو، دین کو کیسے ختم کیا جائے۔ اور ابھی بھی انہوں نے تیاریاں کی ہوئی تھیں غطفان کے یہودیوں کے ساتھ مل کے، یہ تیاریوں میں تھے کہ مسلمانوں کو اور مزید کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ پہلے بہت ساری بدعہدیاں کر چکے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی اب ان کے ساتھ آپ ذرا حساب کتاب کریں اور فتح آپ کی ہوگی، آپ سفر شروع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ اب قرائن یہ بتا رہے تھے، قرآن مجید کی کتاب سے، قرآن مجید کی آیات سے اندازہ ہو رہا تھا آنے والے اس سفر میں جو خیبر کا ہے، اس میں فتح مسلمانوں کی ہوگی، خوب مال غنیمت ملے گا اور خوب جو ہے نا مسلمانوں کے فائدے ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ آ گئے، جی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہرگز کوئی نہیں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی تفصیل بتا دی، کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو صلح حدیبیہ میں گیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں 1600 لوگ تھے، 1400 پیدل پیادہ اور 200 سوار، اور ازواج مطہرات میں سے ایک ہی ساتھ گئی تھی، وہی اس دفعہ بھی ہوئیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی کہ بھئی ہمیں لے کے نہیں جانا چاہتے، ان کو لگتا ہے ان کو حسد ہو گیا کہ ہمیں بھی مال مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کو سب سمجھا دیا، فرمایا سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، کہ جو لوگ سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے، عنقریب جب تم خیبر کی غنیمتیں لینے چلو گے تو یہ لالچی لوگ تمہیں کہیں گے ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے ساتھ خیبر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اور اس کے وعدے کو بدل ڈالیں۔ آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اللہ نے پہلے یہ حکم دے دیا ہے۔ اور پھر یہ اہل طمع، یہ لالچی لوگ اعتراض کریں گے کہ تم ہم پر حسد کرتے ہو کہ ہمیں مال غنیمت مل جائے گا، اس لیے نہیں لے کے جانا چاہتے ہو نا کہ سارا مال خود ہی رکھ لو، اس لیے نہیں لے کے جانا چاہتے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام کے جو دل ہیں حسد سے اور مال کی لالچ سے بالکل پاک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان سے کہہ دو آگے بڑے موقع آئیں گے اور بڑی سخت لڑائیاں ہوں گی، اس وقت تمہیں آزمایا جائے گا، اس وقت دیکھیں گے، ابھی نہیں جا سکتے، منع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام یہ 1600 لوگوں کا ایک لشکر لے کے روانہ ہوئے۔ بخاری شریف میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور شاعر ہیں، اور یہ حج کلام پڑھ رہے تھے، عربی کے اندر کلام پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کا مانگنا کہ اللہ سمے جنگ میں ثابت قدم رکھنا، اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں سے بچانے والا نہیں تھا، تیری دی ہوئی توفیق سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ تو بڑی محبت کے ساتھ عربی میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پوچھا کون ہے یہ کس کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ آواز سلمہ ابن اکوع کی ہے، عامر ابن اکوع، یہ آواز عامر ابن اکوع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے، اور فرمایا پروردگار تیری مغفرت فرمائے، قد غفر لک، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام
کسی کو یہ دعا دیتے تھے نا مخصوص واحد اکیلے کو خاص کر کے، ایک تو نا پوری امت کے لیے دعا کرنا، ایک مجمع کے لیے دعا کرنا وہ الگ ہے، لیکن کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ دعا کر دی جاتی نا قد غفر لک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تو یہ شخص ضرور بالضرور شہید ہوتا۔ اب ان کو جب یہ دعا مل گئی، گویا شہادت کی بشارت مل گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عامر اتنے اقوا، اتنے شجاعت والے بہادر ہیں، ان کے لیے دعا نکل گئی، اب شہادت تو ان کا مقدر ہے، تو ہم تو چاہتے تھے کہ ان کی بہادری کو اور دیکھتے، لیکن بہرحال تو ان کے لیے شہادت کا یہ پروانہ آ گیا۔ صحابہ چلتے رہے، راستے میں ایک بلند مقام پہ پہنچے، صحابہ نے زور سے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نبی علیہ السلام نے سمجھایا اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، قریب بھی ہے اور تمہارے ساتھ ہر وقت ہے، تم اس کو پکار رہے ہو۔ ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے نا۔ اچھا، ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا اصل نام ہے عبداللہ ابن قیس، مشہور نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پڑھے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب ان کی سواری بھی تھی، اور یہ پڑھے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ ابن قیس، ان کا لبیک یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں میں جنت کے خزانے نہ بتلاؤں؟ جی ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے۔ اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ثواب کتنا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ بھئی خزانہ تو چھپا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بھی چھپایا ہوا ہے، بہت ثواب ہے۔ کوئی بھی غمگین آدمی ہو، پریشان ہو، دل کوئی قرار نہیں آتا، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی ڈپریشن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ خوب یقین کے ساتھ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ غم اور یہ فکریں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی۔ اور ایسے سچی بات یہ فکریں اصل میں تب دور ہوتی ہیں جب قیامت کی فکر لگے، موت کی فکر لگے۔ جس بندے کو موت کی فکر نہیں لگتی نا، اس کو دنیا کی فکریں چھوڑتی نہیں۔ یہ پکی بات ہے، جہاں مرضی آزما لیں۔ جب ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے گی نا، جواب اللہ کو دینا ہے، کھڑے اللہ کے سامنے ہونا ہے، قیامت کی فکر لگ گئی، موت کی فکر لگ گئی، یہ دنیا کی فکریں خود ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، خود ہی کموج بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ اور جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، یہ فکریں اس کے دماغ کو ہر طرف سے جکڑے ہوئے ہوتی ہیں، نماز میں بھی وہی فکریں ہوتی ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام خیبر کی طرف جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہود غطفان جو ہیں یہ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ ایک لڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، انہوں نے لشکر تیار کیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام خیبر جانے سے پہلے ادھر آ گئے غطفان کی طرف کہ پہلے ان کی ذرا خبر لی جائے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام وہ یہاں پہنچے تو وہ لوگ ڈر گئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی نہیں کی اور واپس چلے گئے، اور خیبر کے یہودیوں کی مدد کے بجائے واپس چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام بستی میں داخل ہوئے خیبر کی۔ یہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے تقریباً۔ بستی میں داخل ہوئے تو آپ نے دعائیں مانگی، پھر نبی علیہ السلام نے رات وہاں گزاری۔ اور آپ کی مبارک عادت یہ تھی کہ کہیں بھی جاتے تو رات کے وقت حملہ نہ کرتے، دن کے وقت حملہ ہوتا، لڑائی دن کے وقت ہوتی۔ اور صبح اگر دوسری سامنے والی بستی سے ان کے لشکر سے اذان کی آواز آ جاتی، آپ حملہ نہیں کرتے، لیکن وہاں اذان کی آواز اگر نہ آتی تو پھر آپ حملہ کرتے۔ آپ نے خیبر میں قیام فرمایا اور سامنے سے اذان کی آواز نہیں آئی، وہ تو مسلمان ہی نہ تھے، تو بھی نبی علیہ السلام نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور آگے آ گئے۔ ادھر جو یہودی تھے نا، ان میں کسان بھی تھے، ان کے کھیت اور باغات بہت تھے۔ وہ کھیتوں میں اپنے باغات میں جب نکلے تو ان کی نظر پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے لشکر کے اوپر۔ انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد بھی آ گئے اور ان کے ساتھ پانچوں آ گئے۔ لشکر جو ہوتا تھا نا اس کے 5 حصے ہوتے تھے، پانچوں کا انہوں نے ذکر کر دیا محمد والخمیس میں۔ 5 حصے کون سے؟ ایک مقدمہ آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک قلب، ایک درمیان میں۔
تو اس زمانے میں جو بری افواج ہوتی تھیں تو ان کے یہ 5 حصے، انہوں نے کہا جی پوری آب و تاب کے ساتھ آ گئے۔ خیر یہودیوں نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو یہ اپنے قلعوں میں جا کے محفوظ ہو گئے، قلعے بند کر دیے اور دروازے بند کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے قلعوں پر حملہ کرنے شروع کیا اور یکے بعد دیگرے یہ قلعے، کافی سارے قلعے تھے، ابھی بھی کچھ ہیں، الحمدللہ مجھے وہاں جانے کا موقع بھی ملا اور ان کے قلعوں کے اندر بہت ساری جو اب تو کھنڈرات ہی بن گئے تو ان کو دیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ نبی علیہ السلام نے حملے کرنے شروع کیے تو البدایہ والنہایہ کی ترتیب کے مطابق، بعض کتابوں میں اور بھی ترتیب ہے اور بعض میں یہ ترتیب ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو قلعہ فتح کیا گیا اس کا نام ہے ناعم، قلعہ ناعم، اس کے اوپر حملہ کیا اور ایک صحابی تھے محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، شدید گرمی تھی، تھک گئے، تھک کے قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر ذرا آرام کر لیں، تھوڑا سا سستا لیں، گرمی بھی ہے اور تھکن بھی ہے۔ جب یہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر سے یہودیوں نے چکی کا پارٹ گرایا اور وہ اس سے شہید ہو گئے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس قلعے کو لڑائی کے بعد فتح کر لیا۔ تو پہلا قلعہ تھا ناعم، دوسرا قلعہ تھا قموس۔ پھر نبی علیہ السلام قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قلعہ ناعم سے زیادہ بڑا اور مستحکم تھا، اور جب اس قلعے کا محاصرہ ہوا تو نبی علیہ السلام کو ایک درد بھی ہوا، درد شقیقہ، آدھے سر کا درد، تو یہ بھی پیش آیا نبی علیہ السلام کو۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے تقریباً 20 روز کے قریب اس کا محاصرہ رہا، اور آپ علیہ السلام نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف دنوں میں علم دے کے بھیجا، آپ جائیے آپ جائیے آپ جائیے۔ اچھا، علم کی بات یاد آئی، خیبر میں 3 علم بنائے گئے جن میں سے ایک حضرت علی کو بھی دیا گیا تھا۔ تو پہلے جھنڈیاں ہوتی تھیں، چھوٹی نشان ہوتے تھے، تو باقاعدہ علم کا بنانا بھی خیبر سے شروع ہوا بعض کتابوں کے مطابق۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا، جائیے۔ وہ گئے، خوب لڑائی ہوئی، بڑی محنت کی، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا، واپس آ گئے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، جد و جہد ہی اور لڑائی ہوئی، لیکن اللہ کا حکم، قلعہ فتح نہ ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کل میں علم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کل علم میں اس شخص کو دوں گا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول بھی محبوب رکھتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہو۔ اب سارے صحابہ کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ کہ صبح کس کو ملے گا۔ تمام صحابہ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اصل کے اندر یہ شوق دلانے کی بات، قدردانی کی بات، حوصلہ افزائی، اپریسیشن تھی بیسیکلی۔ جیسے کلاس کے اندر اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو یہ ایک اپریسیشن کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب اگلے دن ہر صحابی کی تمنا کہ عالم مجھے ملے۔ دیکھیں، محبت تو دو طرفہ سب کو سب سے ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا اس کو اظہار ہو جانا اور ساتھ اس کا انٹائٹلڈ ہو جانا، اس کی باتیں ذرا کچھ اور ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ ان کو بلایا، ان کی آنکھوں میں درد تھا، عاشق تکلیف تھی، تو انہوں نے کہا میری آنکھوں میں تو تکلیف ہے، میں تو جا ہی نہیں سکتا، میں تو معذور ہوں، مریض ہوں، نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو علم دیا اور کچھ نصیحتیں کی، اور فرمایا کہ لڑائی سے پہلے، جہاد اور قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ان کو بتانا، اور فرمایا علی، خدا کی قسم اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے، وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہ سرخ اونٹ سے کیا مراد ہے؟ آج کل کی زبان میں ہم اس کو مراد لیں تو ہم جو V8 ہے اور BMW ہے اور مرسڈیز ہے، یہاں سے مراد لے سکتے ہیں۔ یہ سواری تھی نا اونٹ،
تو بڑی بڑی قیمتی سواریوں سے مراد یہاں لی جا سکتی کہ کسی ایک آدمی کا ہماری فکر کے ذریعے دین پر آ جانا یہ بڑی بڑی چیزوں سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ نشان دیا اور علم وغیرہ دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی، یہ چلے، اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کا یہ قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ فتح کروایا۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا لڑائی کرنے والا شخص تھا، پہلوان، اور بہت بڑا مشہور ان کا بہادر پہلوان تھا، جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ کوئی نام بتائے گا جی؟ ہاں جی، مرحب نام تھا اس کا۔ وہ جناب نکلا اور بڑے غرور اور بہت بڑا اور قوت والا بہادر تھا، مشہور آدمی تھا، بڑا بہادر تھا۔ وہ جناب یہ شعر پڑھتا ہوا نکلا کہ تمام خیبر والوں کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور بڑا میں بہادر ہوں اور بڑا تجربہ کار ہوں۔ ادھر سے ایک صحابی عامر ابن اقوا نکلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے جب جا کے حملہ کیا، مارنا اس کو چاہتے تھے، لیکن وہ واپس آ کے اپنے ہی پاؤں پہ لگ گیا، جس سے بعد میں وہ شہید ہو گئے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عامر ابن اقوا تو اس طرح سے وفات پائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور ساتھی ہیں سلمہ ابن اقوا، وہ کہتے ہیں میں بہت غمگین تھا عامر ابن اقوا کی یہ باتیں دیکھ کے، یہ عمل دیکھ کے، یہ کیا ہوا، میں بڑا غمگین تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب مجھے غمگین دیکھا نا تو پوچھا کہ بھئی سلمہ تم اتنے غمگین کیوں اتنے پریشان ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عامر ابن اقوا چونکہ اپنی ہی تلوار سے زخمی ہوئے اور ان کا انتقال ہوا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خودکشی ہے، تو ان کے اعمال ختم ہو گئے، تو بڑا نقصان ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا وہ غلط ہے، وہ غلط کہہ گیا، بڑا وہ عامر ابن اقوا بڑے مجاہد ہیں، اور فرمایا ان کے لیے 2 اجر ہیں، ڈبل اجر ملے گا، اور فرمایا کہ وہ شہید بھی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی کہ خودکشی نہیں تھی، تو مار ادھر رہے تھے، وہ تو غلطی ہو گئی۔ بہرحال مرحب ابھی باقی تھا، تو وہ اپنے اشعار پڑھ رہا تھا، للکار رہا تھا کہ ہے کوئی سامنے تو آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا حیدر کرار، انہوں نے بھی کچھ اشعار پڑھ کے اس کو سنائے۔ ایک شعر یہ تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات الکریہ المنظرا، اور میں شیر، جنگل کے شیر کی طرح بہت خوفناک اور طاقتور، بڑا مہیب ہوں میں۔ اس طرح کہہ کے آپ آگے بڑھے اور جا کے لڑائی ہوئی، اور آپ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، جسم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور پھر بہرحال جب لوگوں کو اپنے امیر اور بڑے پہلوان کے قتل ہونے کی خبر ملی، یہ ڈی مورال بھی ہوئے۔ پھر مرحب کا دوسرا جو بھائی تھا، ایک یاسر نام تھا اس کا، وہ آیا آگے، ادھر سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اس کا کام تمام کیا۔ اور پھر بہرحال یہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ عزت، یہ عظمت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں لکھی تھی، وہ ان کو عطا ہو گئی۔ مال غنیمت بھی بہت آیا، اور مال غنیمت میں ایک چیز اور بھی ہوئی، ایک معاملہ کیا ہوا، وہ کیا، حضرت صفیہ یہ بھی مال غنیمت میں آئیں۔ یہ حی ابن اخطب، یہ بنی نذیر کا سردار تھا، بنی نذیر کا سردار، اس کی بیٹی ہیں، اور کنانہ ابن ربیع کی بیوی تھی، یہ بھی گرفتار ہو کے آئیں، جن سے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو آزاد کر کے نکاح فرما لیا، اور نکاح کر لیا اور اپنی زوجہ بنا لیا، ام المومنین بن گئیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صفیہ کی 2 چچا زاد بہنیں بھی اس میں گرفتار ہو کر آئی تھیں، تو وہ باقی دوسرے صحابہ کے حصے میں آ گئیں۔ تو 2 قلعے ہو گئے۔ تیسرے قلعے کا نام تھا صعب ابن معاذ۔ یہ قلعہ، اس کے اندر بہت غلہ، کھانے پینے کی چیزیں اور بڑا سامان موجود تھا، اور لڑائی ہو رہی تھی، معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کی شان، صحابہ کرام نے ایک دن نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جتنا بھی کھانے پینے کا سامان لائے تھے، اب بڑی تنگی ہو گئی ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی عطا فرما۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جس دن دعا کی، اگلے ہی دن یہ قلعہ صعب ابن معاذ جو ہے یہ فتح ہو گیا، اور اس میں کثیر تعداد میں بہت کچھ کھانے پینے کا سامان مسلمانوں کو ملا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آ گئی، جو ان کی تنگی تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دی۔ اسی روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا
کہ ہر طرف آگ جل رہی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی گدھے کا گوشت پکایا جا رہا ہے۔ تو بتایا کہ یہ حرام ہے، اس گوشت کو پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حرام چیز پکا رہے ہو، یہ تو جائز نہیں، یہ تو نجس ہے، سارے کا سارا ناپاک ہے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو گوشت سارے کا سارا پھینک دیتے ہیں، برتنوں کو پاک کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ دیکھیں ان واقعات سے کتنے احکامات ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے چوتھا نمبر پہ قلعہ تھا حصن قلہ۔ یہ پہاڑی کی چوٹی کے اوپر تھا، قلہ کہتے ہیں پہاڑی کی چوٹی، تو اس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بھی بہت بڑا قلعہ تھا، اور یہ قلعہ زبیر کے نام سے بھی بعد میں مشہور ہوا۔ ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ حصے میں غنیمت میں آیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک اس قلعے کا محاصرہ کیا، فتح نہ ہوا۔ قدرتاً اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ایک یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا ابو القاسم آپ 1 مہینہ بھی یہاں بیٹھے رہو، یہ قلعہ فتح ہونے والا نہیں۔ کھانے پینے کا سامان اندر موجود، اور راتوں کو یہ باہر نکلتے ہیں، فلانی جگہ ان کے کنویں ہیں، پانی وغیرہ کا پورا نظام ہے، وہ پانی لے کے چلے جاتے ہیں، انہیں اندر کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے کہ آپ کو فتح ملے تو ان پانی کے قلعوں پہ قبضہ کریں، پانی بند کریں، ان کا پانی اندر جانا بند ہو جائے گا، بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ملنے کے بعد پانی ان کا بند کروا دیا۔ وہ پھر مجبور ہو کر باہر نکلے اور مقابلہ ہوا، اور 10 یہودی مارے گئے، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، اور پھر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ قلعہ علاقہ نطاع کا ایک آخری قلعہ تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اگلے علاقوں میں داخل ہوئے جو خیبر ہی کے اندر تھے، اور آگے وطی اور سلالم یہ قلعے تھے، یہ فتح کیے۔ تمام قلعوں پہ قبضہ کرنے کے بعد وطی اور سلالم یہ 2 قلعے آئے۔ اب تمام یہودیوں کا زور ان قلعوں پر آ گیا تھا، جس قلعے سے جو نکلتا شکست کھا کے وہ یہاں جمع ہو جاتا۔ اب یہ 2 قلعے بڑے بھی تھے، مستحکم بھی تھے، اور تمام قلعوں کے یہودی اب بالآخر یہاں جمع تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی فتح کیا، ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ تھک گئے، ہار گئے۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی، ان قلعے والوں نے صلح کی درخواست کی، کہا ہم سے صلح کر لی جائے، ہماری جان کو امان دے دی جائے، ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے، آپ کی جو شرائط ہیں ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنی جان اس کو سنبھالو اور نکلو یہاں سے۔ سونا، چاندی اور لڑائی کا سامان، ان 3 چیزوں کو یہاں چھوڑ دو اور باقی جاؤ۔ کپڑے لے جاؤ، استعمال کی دوسری چیزیں لے جاؤ، سونا نہیں لے جا سکتے، چاندی نہیں لے جا سکتے، اور کوئی تیر تلوار اور ہتھیار جتنے بھی ہیں سامان حرب یہ نہیں لے جا سکتے۔ اس شرط کے اوپر صلح ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم اس شرط کے اوپر صلح کرنے کے لیے راضی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ساری کی ساری یہاں چھوڑ جائیں گے، باقی ہم خیبر سے چلے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جان کی امان دے دی، تیاریاں ہونے لگیں، وہ جانے لگے۔ اللہ بھی تو نبی علیہ السلام کو خبر پہنچاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو بتایا کہ بھئی ان کا ایک تھیلا ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر بہت یہ مال رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا، اور کہا، اس میں ایک حیی ابن اخطب تھا اور کنانہ ابن ربی تھا، پوچھا بھئی وہ کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا تو سارا مال خرچ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو بہت زیادہ مال تھا، اور لڑائی کو جتنا عرصہ ہوا ہے تو سارے کا سارا مال خرچ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً اس میں بھی کافی مال باقی ہے۔ انہوں نے کہا نہ سب خرچ ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر وہ مل گیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول تم لوگوں سے بری ہیں، جو تم لوگ 3 4 5 لوگ گڑبڑ کر رہے ہو نا، پھر ہماری تم سے برات ہے، پھر تمہیں امان نہیں ملے گی، پھر جو چاہے تمہارے ساتھ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو چاہے کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، فلاں درخت کے نیچے، اس کی جڑ کے نیچے جاؤ، کھود کے لے کر آؤ، وہاں رکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام گئے، اور جب وہ لے کر آئے اس کو کھولا تو اس کے اندر 10,000 دینار سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ قتل کرنے کا حکم دیا، تو ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ کنانہ کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس نے محمد ابن مسلمہ کے بھائی محمود ابن مسلمہ کو قتل کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کنانہ کو محمد ابن مسلمہ کے حوالے کیا کہ بھئی اپنے بھائی سے کا بدلہ لے لو۔ یہ تمام قلعے فتح ہو گئے، خیبر کے سارے معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی طرف متوجہ ہوئے،
تو جو اہل فدق تھے ان لوگوں نے لڑنے میں عافیت چاہی اور کہا کہ بھئی جو بھی آپ کی شرائط ہیں ہم ساری شرائط کو قبول کرتے ہیں اور ہم کسی طریقے سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری جانوں کو امان دے دیا جائے، ہم یہ 3 چیزیں چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منظور فرما لیا اور فدق بھی فتح ہو گیا۔ خیبر کے غزوے میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے اور 93 کافر مارے گئے۔ فتح کے بعد مال غنیمت اور قیدی جمع کیے گئے، تو اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں کے سردار کی بیٹی تھیں یہ بھی موجود تھیں، اور چند ہی دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ حیی ابن اخطب حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو حضرت صفیہ پہلے ملی حضرت داحیہ کو، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سردار کی بیٹی ہے، جس طرح آپ نے پیچھے معاملہ کیا غزوہ بنی مصطلق میں، حضرت جویریہ جو سردار کی بیٹی تھیں ان کو آپ نے اپنے لیے رکھا، تو یہ بھی سردار کی بیٹی ہیں تو آپ ان کو اپنے لیے رکھیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند کیا اور ان کو آزاد کیا اور باقاعدہ ان سے پھر نکاح کیا۔ تو یہ ہماری ماں بنی ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح ہونے کے بعد چند روز نبی علیہ السلام خیبر میں رہے۔ اتنے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا زینب بنت حارث، یہ سلالم ابن مشکم کی بیوی تھی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ دعوت کی۔ نبی علیہ السلام نے دعوت کو قبول کیا، کھانا لگا، اس نے جو بکری کا گوشت پیش کیا اس میں زہر ڈال دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ذرا سا چکھا اور پتہ لگ گیا، اور چکھتے ہی آپ نے ہاتھ روک لیا۔ اور ایک صحابی تھے بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہ کھا لیا اور اس کے اثر سے ان کا انتقال بھی بعد میں ہوا، شہادت بھی ہوئی۔ جب انہوں نے تھوڑا سا کھا لیا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاتھ روک لو، اس بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ انہوں نے روک لیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے زینب کو بلایا، یہ آئی، پوچھا کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا ہے، اس لیے ملایا اگر آپ نبی برحق ہیں، صحیح ہیں، تو اللہ آپ کو اطلاع کر دے گا، اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو پھر یہ زہر کام کر جائے گا، ہمارا مطلب پورا ہو جائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور کس نے کیا؟ ایک یہودی عورت نے کیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور عادت یہ ہے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ یہ بھی تو سنت ہے نا، تو ہم بھی سنت کو اپنائیں۔ بھئی سر پہ ٹوپی رکھنا سنت ہے، ٹخنے مردوں کے لیے ننگے رکھنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے نا کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تعارض نہیں فرمایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن چند دن کے بعد وہ جو صحابی تھے نا بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زہر کے اثر سے پھر وفات پا گئے۔ تو جب وہ معاملہ ہو گیا تو یہ کیا بنا؟ یہ ایک قتل کا کیس بنا، جہاں ضرورت ہے قصاص کی، دیت کی یا معافی نامے کی۔ اب معاملہ بدل گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ ہوا تو اس عورت کو، زینب کو، ان کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا، حضرت بشر ابن برا ابن معرور کے گھر والوں کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جان کے بدلے جان، ہم تو قتل کریں گے، اور پھر اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ جب زمین فتح ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا، نبی علیہ السلام چند دن ٹھہرے ہوئے تھے اور خیبر کی زمین اہل اسلام کی ہو گئی پوری جگہ۔ یہودی ابھی پورے گئے نہیں تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک درخواست کی۔ ان کا کہ ایسا ہے ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، اور ہم جتنے یہاں کے باغات اور فصلیں ہیں اور جتنا کچھ یہاں ہم محنت کریں گے، اور جب فصل آئے گی تو آدھی آپ کی آدھی ہماری، اس شرط کے اوپر ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کھلے صراحتاً، کیونکہ معاملے کی بات تھی نا، معاملے میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، جھول نہیں ہونا چاہیے۔ جب معاملہ ہو 2 + 2 = 4، صاف ستھرا ہو، بیچ میں کوئی گنجائشیں نہیں رکھنی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے صراحتاً فرمایا
کہ جب تک ہم چاہیں گے اس معاہدے کو باقی رکھیں گے، اور جب ہم نہیں چاہیں گے، ختم کرنا چاہیں گے، تو ہم اپنی مرضی سے تمہیں اطلاع دیں گے، تمہیں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا اصل معاہدہ ہو چکا، تم نے جانا ہے، اب جاؤ، اب تم نہیں جا رہے، یہاں رہنا چاہتے ہو اور شرط تمہاری ہم منظور کرتے ہیں، لیکن پہلے سے سن لو، جب تک ہماری مرضی ہوگی اس وقت تک اس شرط کو باقی رکھا جائے گا، اور جب ہماری مرضی ختم ہو جائے گی، ہم تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہیں گے، تو جو گزشتہ معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ کھلی بات کی، ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اس معاملے کو مخابرہ کہتے ہیں، کیونکہ خیبر میں ہوا تھا، تو خیبر کی نسبت سے اس معاملے کو، اس طرح کے انداز کو مخابرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کا انصاف دیکھیے، حق دوسرے کو دینا، یہ دیکھیے، ہم تو قریبی لوگوں کو حق نہیں دیتے، جہاں ڈنڈی مار سکتے ہیں پوری کوشش کے ساتھ مار دیتے ہیں۔ یہاں یہودیوں کو حق دینے کی بات غور کیجیے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام جب بھی فصل آتی، سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ جب بھی فصل آتی، تو عبداللہ ابن ابی رواحہ کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ، آدھا ان کا آدھا ہمارا، آدھا ان کا حصہ دیکھ کے ان کو دے آؤ، اور باقی آدھا اپنا یہاں مدینے لے آؤ، تو وہ آیا کرتے۔ اور عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ کیا عمل کرتے، سبحان اللہ، کہ وہ تمام اموال کو دو جگہ تقسیم کر دیتے، اور تقسیم کرنے کے بعد یہودیوں کو کہتے، دیکھو یہ آدھا ادھر ہے، آدھا ادھر ہے، اب جو آدھا تم نے لینا ہے وہ لے لو، باقی ہمیں دے دو، ہم لے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ دیکھو آدھا آدھا ہے نا، تو آدھا آدھا پہلے تو کروا لیا، اور اس کے بعد کیا کہا، دیکھو اس میں سے ایک تم لے لو، جو تم لوگے تمہارا، جو تم چھوڑ دو گے وہ ہمارا، کہ دل میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ آئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا لیا ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ اور عبداللہ ابن رواحہ کی بات بھی سنیے، جب وہ یہ بات کرتے نا، تو یہودی ان کو کہا کرتے تھے کہ اس عدل اور انصاف کو دیکھ کر، یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اسی عدل اور انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں، یہودی یہ کہتے۔ اور عبداللہ ابن رواحہ ان کو کیا جواب دیتے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، ہم تو سگے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے انصاف کا۔ وہ فرماتے، اے گروہ یہود، تم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ غلط اور بدترین اور مبغوض ہو، تم نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، تم نے ان کو جھوٹا قرار دیا، تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، لیکن تمہارے یہ بغض اور یہ ساری حرکتیں مجھے اس پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہم تو جس سے ذرا سے ناراض ہو جائیں اس کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، خیبر کی فتح کے بعد ایک صحابی آ کے مسلمان ہوئے، بہت مشہور صحابی ہیں، کو بتائے گا نام، بہت زیادہ حدیث کی روایتیں ان سے موجود ہیں، جگہ جگہ ان کا نام آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کو کتنا عرصہ ملا نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ یہی 2.5-3 سال، لیکن ان 2.5-3 سالوں میں اتنے شوق سے علم حاصل کیا اور اتنی حدیثیں یاد کیں کہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، کہ انہوں نے پھر کچھ نہیں کیا، وہ مدینہ میں بس نبی علیہ السلام کے ساتھ علم ہی حاصل کرتے رہے۔ خیبر میں جو کچھ مال ملا، جانور بھی تھے، مال مویشی اور زمینیں تھیں، باغات تھے، تو نبی علیہ السلام نے یہ سب کو جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا، اور سب لوگوں کو ہر چیز مل گئی۔ اللہ کی شان، جب یہ ساری چیزیں تقسیم ہو گئی نا، مہاجرین کے پاس خوب مال آ گیا۔ مہاجرین جب مدینہ آئے تھے مکہ سے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انصار نے آگے بڑھ کے کسی نے کہا، یہ گھر 2 ہیں، ایک تم لے لو ایک میرا، یہ آدھا ہے، ایک گھر ہے تو آدھا تمہارا آدھا میرا، میری بیویاں 2 ہیں، جس کو تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لو، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، یہ میری زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی میری۔ اس طرح کا معاملہ کیا تھا انصار مدینہ نے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سے نے اس کو قبول کیا اور اس کو استعمال کیا، رہتے رہتے اللہ کی شان خیبر کا معاملہ آیا،
اور خیبر میں صحابہ کرام جو مہاجرین تھے ان کو جب حصے ملے، انصار کو بھی ملے، لیکن جو مہاجرین کو حصے ملے تو ان کے پاس زمینیں آ گئیں، یہ بھی صاحب جائیداد ہو گئے، ان کے پاس بھی باغات آ گئے، ان کے پاس بھی مال مویشی آ گئے، وسعت آ گئی۔ پتہ ہے صحابہ نے کیا کیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تمام صحابہ کرام نے کیا کیا کہ ان کی مدینہ کی جو زمینیں تھیں، گھر تھے، چیزیں تھیں، ساری واپس دے دیں۔ کہ اللہ نے اب غنی کر دیا، ہمیں مل گئی، ہماری ضرورت اب وہاں سے پوری ہو جاتی ہے، یہ لو بھائی آپ اپنی واپس لے۔ صحابہ کرام ایسے تھے، انصار مدینہ لینا نہیں چاہ رہے تھے، انہوں نے مانگی نہیں تھیں، انہوں نے جان بوجھ کر زبردستی واپس دی کہ آپ واپس لے لیجئے، ہمارا اللہ نے کام کر دیا۔ تو یہ بھی صحابہ کرام کی بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے بھائی، وہ تو دے چکے تھے، مانگی تو نہیں رہتے۔ اچھا، اب تمام صحابہ کرام نے جو ہے نا مہاجرین نے انصار کی جگہ واپس کر دی، انصار کو جگہ مل گئی۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا، ایک صحابیہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس کی والدہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 درخت دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 درخت لے کے جو ان کی دایاں تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ ابن زید کی والدہ، آپ نے ان کو دے دیے تھے۔ اب یہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ درخت ان کے پاس تھے، ام سلیم نے دیے کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی دایاں تھیں، آپ کے والد کی لونڈی تھیں، ان کو عطا کر دیے کہ بھئی یہ 10 آپ لے لیں۔ اب تمام مہاجرین نے اپنی اپنی جگہ جب واپس کی نا، تو حضرت انس کی والدہ، ان کو خیال ہے بھی میں نے تو بھی نبی علیہ السلام کو 10 درخت دیے تھے، آپ نے تو مجھے واپس کرنے کا نہیں کہا، تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو 10 درخت میں نے آپ کو دیے تھے نا، وہ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اب اپنی دایا جو تھیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ جی وہ 10 درخت واپس کر دوں گا۔ میں تو نہیں کرتی، میں کیوں کروں، تو میرے ہو گئی، میں نہیں کرتی۔ دیکھیں بھائی، بعض مرتبہ بوڑھے اور لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک سوچ بن جاتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے، کہا میں تو نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص جائیداد میں سے ایک ایک درخت کے بدلے 10 درخت ان کو دیے، کہا کہ تم ایسا کرو، یہ 10 درخت واپس دے دو مجھے، میں ان کو دوں جنہوں نے مجھے دیے تھے، اور آپ کو میں 100 درخت دیتا ہوں۔ وہ پھر خوش ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے، 100 ٹھیک ہے، یہ ڈیل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 100 جو ہے نا وہ رکھے اور 10 واپس دے دیے، اور نبی علیہ السلام نے ان کے 10 ان کو دے دیے کہ لو بھائی آپ کے 10، یہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ تو لوگوں کو راضی کرنا ہے تو تقسیم کرنا سیکھیے، کانٹے پہ تول کے کوئی راضی نہیں ہوتا، جھکتا تولیں، اور اللہ آپ کا کم نہیں ہونے دے گا، وہ کریم پروردگار ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، تو کم نہیں ہونے دیتا۔ یہ جھکتا تولنا سیکھیں، لوگوں کو دینا سیکھیں، معاملات میں صفائی کو سیکھیں، معاملات کے اندر قربانی دینا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرماتا ہے، بے حساب عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے لیے معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کا ایک حق تھا، بڑی تھیں، نبی علیہ السلام کا انہوں نے خیال رکھا، بچپن میں خیال رکھا، تو نبی علیہ السلام نے پرانی باتوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ عمر کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، ساری چیزوں کا نسبتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ایک کی جگہ 10 عطا کر دی۔ دنیا یہیں کہ یہیں رہ جانی ہے، کوئی ساتھ نہ لے گیا نہ لے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیبر کے اندر ایک معاملہ اور بھی پیش آیا کہ متع نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا۔ اب اس کی تفصیلات بہت ہیں، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو یہاں بھی منع کیا، اور حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع بھی اس کو مطلقاً اس کی حرمت کا، حرام ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسلام کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں جو تدریجاً کسی سٹیج تک آئے ہیں۔ نماز، اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آئیں، پھر آخری پوزیشن پر اب آ گئی۔ جیسے ہے ابتدائی اسلام میں
دوران نماز ادھر ادھر دیکھنا اور سلام کرنا یا جواب دینا اس کی گنجائش تھی، اب نہیں۔ شراب شروع میں حرام نہیں تھی، پہلے حکم آیا کہ بھئی دوران نماز نہ پیو، دور رہو، تو مختلف حکم آئے اور آخر کار بالکل حکم آخری آیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اسی طرح روزے کے معاملے میں بھی تدریجاً کئی چیزیں آئیں۔ اسی طرح متاع کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ مختلف ادوار سے طریقوں سے گزر کے فائنلی یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اب اس میں دلائل یا باقی باتوں پہ ہم نہیں جاتے، یہ علماء کا مفتی حضرات کا کام ہے، لیکن ایک بات کو دیکھیں، یہ لکھی ہے حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی مزیدار انہوں نے اس پہ بات لکھی ہے، تو میں اس کو مفہوم کیا سناؤں، اس کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ہر شریف الطبع اور باعزت انسان اپنے اور اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کے اعلان کو باعث مسرت، باعث فخر سمجھتا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ ولیمے کی دعوت پہ لوگوں کو بلاتا ہے اور دوستوں کو جمع کرتا ہے، بخلاف متع کے کہ اس کو چھپاتا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن اور ماں کی طرف متع کی نسبت کرنے سے عار محسوس کرتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج تک کسی ادنا غیرت مند بلکہ کسی بے غیرت کے متعلق بھی یہ نہیں سنا گیا کہ اس نے کسی مجلس میں بطور ذکر ہی یہ کہا ہو کہ میری بیٹی اور بہن اور ماں نے اتنے متع کیے ہیں۔ نیز تمام عقل مند لوگ نکاح پر مرد اور عورت کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن متع کے متعلق کہیں مبارکباد دیتے نہیں سنا۔ یہ جو کہ اس موقع پہ ہوا تو اس کو بھی تھوڑا سا مختصر کر کے ذکر کر دیا۔ خیبر فتح ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک اور خوشی ملی، اس خوشی کے بارے میں کوئی بتائے تو میں بھی اس کو آج خوش کرتا ہوں، انعام دے کے بتائیں جی۔ حبشہ سے تعلق ہے، حبشہ سے کوئی آئے تھے، نبی علیہ السلام ان سے ملے تو آپ بڑے خوشی ہوئے، بڑا آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، خوشی کا اظہار کیا، تو کوئی ذرا بتا دے وہ کیا خوشی تھی تو میں اس کو خوش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، بالکل۔ مہاجرین مکہ پہلے تو گئے تھے ہجرت کر کے حبشہ، مدینہ نے جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان میں اکثر پھر آہستہ آہستہ مدینہ پہنچ گئے، لیکن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں ہی رہے۔ فتح خیبر کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، خیبر میں ملاقات ہوئی، حبشہ سے آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ خیبر کی فتح کی مجھے خوشی زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہے یا اپنے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نبی علیہ السلام نے خیبر کی غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ یہ لڑائی میں شریک نہ تھے، یہ ان کے ساتھ ایک اعزاز کا معاملہ تھا۔ فتح خیبر کے بعد آپ نے ایک وادی تھی القرا، ادھر کا رخ کیا اور محاصرہ کیا اور وہاں آپ نے اس کو فتح کر لیا۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ بہت اہم ہے، سمجھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا، مدعم اس کا نام تھا، وہ خدمت کر رہا تھا، کہ اونٹ کا کجاوا اتار رہا تھا، اتنے میں کہیں سے کوئی تیر آیا اور اس سے وہ انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا مبارک ہو، اللہ نے شہادت دے دی، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ ہمارے ہاں کا معاملہ کچھ اور ہے، ہمارے ہاں تو کسی کی جان چلی جائے کہتے ہیں بڑا افسوس، بڑا غم، شہید ہو گیا، وہ تو مبارکباد دیتے تھے، شہادت کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ جب شہید ہو گئے تو لوگوں نے ان کو مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا کہ شہید ہو گئے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس چادر کو اس نے مال غنیمت میں سے چرایا ہے وہ آگ بن کر اس کے اوپر پھیل جائے گی۔ ایک شخص جہاد میں شریک ہے، شہید بھی ہو گیا، لیکن ایک چادر جو 2-4 روپے کی پرانی قسم کی کوئی چادر تھی استعمال شدہ، اس میں امانت میں خیانت کر دی، فرمایا کہ وہی چادر آگ بنے گی۔ شہادت کے باوجود کسی نے اگر امانت میں خیانت کی ہوگی تو وہ خیانت اس کے لیے آگ بنے گی۔ بہرحال وادی قرا کے بعد نبی علیہ السلام تیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان لوگوں نے
قرا والوں کا حال دیکھ کے پہلے ہی صلح کر لی اور لڑائی کی طرف آئے ہی نہیں۔ اس کے بعد اب آخری بات کرتے ہیں، بلکہ 2 باتیں ہو جائیں گی، پھر انشاءاللہ ہم اگلے بدھ کو عمرۃ القضاء کے بارے میں بات کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی شروع کی اور ایک واقعہ پیش آیا ہے، لیلۃ التعریس۔ سفر تھا، تھکن تھی، ایک جگہ نبی علیہ السلام نے رات کو پڑاؤ ڈالا، سارا لشکر تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا، بلال آپ جاگتے رہیں، ہم سو رہے ہیں، اور فجر کے لیے جگانا آپ کی ڈیوٹی ہے، سارا لشکر تھکا ہوا ہے، آپ نے جاگنا ہے اور جگانا ہے، جاگتے رہنا ہے اور ہمیں فجر کے لیے اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بات ہو گئی، سارا لشکر آرام کرنے لگا، رات خاصی گزر چکی ہوئی تھی۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جدھر ٹیک لگائی، ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے۔ فجر کا وقت داخل ہوا، سوتے رہے، فجر کا وقت گزرتا رہا، سوتے رہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہی ختم ہو گیا، تمام لوگوں کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ پھر سورج بلند ہوا، اور جب سورج بلند ہو کے اس کی کرنوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باریک چہرے کے بوسے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا تو سورج نکل چکا۔ شب بلال کیا ہوا، تم نے اٹھایا نہیں، ڈیوٹی تھی تمہاری، پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز با جماعت قضا ادا کی۔ یہ کیا تھا؟ یاد رکھیے، میری اور آپ کی فجر اگر قضا ہو یا کوئی عبادت قضا ہو تو وہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوتا ہے یہ غفلت نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ امت کے لیے مسائل کھل جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سو جانا امت کے لیے رحمت بنا، قضا نماز کے مسائل کھل کے آگئے۔ پھر نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ظہر یا عصر 4 رکعت کی نماز تھی، 3 پہ سلام یا 2 پہ سلام پھیر دیا، تو وہ صحب اللہ کی طرف سے کروایا گیا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ امت کے لیے سجدہ صحف کے معاملات کھل کے آ جائیں۔ تو غور کیجئے، جس نبی کا سو جانا رحمت ہو ان کا جاگنا کتنا رحمت ہوگا، جس نبی کا صحف رحمت ہو پھر ان کی سنتیں کتنی رحمت ہوگی، سراپا رحمت۔ تو سجدہ صحف کے معاملات بھی آئے سامنے، اور نماز قضا ہو جائے تو اس کے معاملات بھی سارے کے سامنے آ گئے۔ تو انبیاء کرام سے اگر ایسی کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، وہ کسی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا مقام بہت بلند ہوا کرتا۔ فجر کی نماز قضا ہو جانا یہ عام معاملہ بن گیا، تو اس کے لیے آسان سا اصول، نہیں اٹھا جاتا ہے جن سے فجر کے لیے روز آج دن پوچھتے رہتے ہیں کہ جی کیا کریں، فجر پہ نہیں اٹھا جا رہا، تو چند ایک کام کر لیں انشاءاللہ اٹھا جائے گا۔ پہلا کام، رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ رات کو سوئیں گے 2 بجے 1:30 بجے تو پھر اٹھنا واقعی مشکل ہوگا۔ جلدی سونے کی کوشش کریں، ایک کام۔ دعائیں کریں اللہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دیجئے، 2 کام۔ تیسرا، الارم لگائیے موبائل پہ اور اس کو تکیے کے نیچے نہ رکھیں، ذرا دور رکھیں، اٹھ کے بند کرنا پڑے، اور ایک کی جگہ 2 3 4 الارم لگا دیجئے کہ بار بار ہو، تکیے کے نیچے ہوگا، ہاتھ ماریں گے، کروڑ بدلیں گے، پھر سو جائیں گے۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی اور کی بھی ڈیوٹی لگا دیں، بھئی مجھے فجر کے لیے اٹھائیں، یہ سارے کام کریں، پھر بھی قضا ہو جائے، پھر آخری حل یہ ہے کہ جس دن نماز فجر قضا ہو جائے اس دن 20 رکعت نفل پڑھیں، کہ آج میری نماز قضا ہوئی ہے نا، تو آج میں نے قضا کو نماز کو بھی ادا کروں گا، قضا پڑھوں گا، اور ساتھ 20 رکعت نفل اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ 5 دن ایسا کر لیں، انشاءاللہ 6 دن آپ کی نماز فجر قضا نہیں ہوگی۔ جب ایک نماز قضا کرنے کے بدلے 20 رکعت پڑھنی پڑے گی نا، تو یہ نفس خود ہی سیدھا ہو جائے گا کہ بھئی 2 رکعت سننا تو 2 فرض کافی تھے، تو 40 سجدے کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ 1 ہفتے کے اندر کی بات ہے، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ہم کریں گے نہیں کیونکہ دل ہی نہیں کرتا،
من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب من ہی پاپی ہے، دل ہی نہیں کرتا تو پھر کوئی بات نہیں، ہم پھر کیا کر سکتے ہیں؟ جس کا علاج کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، ورنہ علاج کھلا بتا دیے، کر کے دیکھ لے، ایک ہفتہ نہیں لگے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جو علاج سن لے اور کہتا بھی ہے کہ جی میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، فجر قضا ہوتی ہے اب آئندہ قضا نہ ہو، دعا کر دیں، تو خالی دعا کروانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی گئے، وہاں ایک بہت بڑا تاجر تھا، نواب صاحب تھے تو وہ تاجر تھے، وہ آئے حضرت کی خدمت میں، کہنے کہ حضرت دعا کریں حج پہ جانے کی توفیق مل جائے، دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا دعا اس شرط پہ کروں گا جب تم اختیار دے دو اپنے آپ پر مجھے کہ جب بمبئی سے جہاز تیار ہوگا حج پہ جانے کے لیے تمہیں پکڑ کے وہاں بٹھا دوں گا، پھر تو کرتا ہوں دعا، اور اگر خالی خولی زبانی جمع خرچ ہے تو پھر کام نہیں بنے گا، پھر کام ہی یاد آتے رہیں گے، ابھی اس بزنس میں یہ دیکھنا ہے، ابھی فلاں ڈیل ہے، فلاں کام ہے، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہونا۔ تو سچی نیت کرو، پھر سارے کام تمہارے پاسپورٹ یہ وہ سب ہو جائیں گے، چلے جاؤ گے۔ ہماری نیت کوئی نہیں ہے، وہ ایسی خالی خولی زبانی جمع خرچ کر رہے ہو، جی دعا کر دیں، حضرت جی دعا کر دیں، نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، جی نہیں پڑھی جاتی نا تو علاج بتایا، علاج کریں، علاج نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیت کے اندر پورا خلوص نہیں، اور ڈال دیتے ہیں اللہ توفیق نہیں دے رہا۔ تو اپنی غلطی کو اللہ پہ مت ڈالیں، خود ہمت کریں۔ جس طرح نوکری کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں نا، گھر تو نہیں بیٹھے رہتے، تو یہاں بھی پھر حق ادا کریں۔ اچھا، اسی سال حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حبشہ سے مدینہ طیبہ آ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ملاقات ہوئی، اور ان سے جو نکاح ہوا تھا یہ نجاشی بادشاہ نے وہاں کروایا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ازواج مطہرات کے نکاحوں کی تفصیلات ہیں یہ انشاءاللہ پھر اپنے وقت پر آئیں گی۔ پہلے ہم باقی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، پھر تمام ازواج مطہرات کا اکٹھا انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج سیرت کے 50 بیانات مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی چلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔